مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ بڑی ہی پیاری فضیلت ہے کہ دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو کل بروز قیامت آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہاتھ ملانے کا شرف حاصل ہوگا۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ کسی نیک بندے کے ہاتھ میں ہاتھ مل جائے، جیسے بڑے پیران عظام ہیں، ہمارے امیر سنت کی مثال لے لیں کہ اتنا سفر کر کے جاتے ہیں کہ امیر سنت سے ہمارا ہاتھ مل جائے، کیوں کہ یہ اللہ کے نیک جو بندے ہوتے ہیں ان کا ہاتھ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہاتھ لگنے کی برکت سے اس بندے کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ دنیا کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نیک بندے سے ہاتھ ملانے کے لوگ ترستے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاتھ ملا لیں، اور جو بندہ قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ ملا لے تو میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ اسلام کے ساتھ جس چیز کا مس ہو جانا، ٹچ ہو جانا، یقیناً وہ جنت میں جا سکتا ہے، جہنم میں نہیں جا سکتا۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ بلروان کے اندر ہمارا ایک مدنی منا جو ہے وہ حافظ قرآن بنا ہے۔ آواز آ رہی ہے سب مدنی منوں کو؟ ہمارا مدنی منا جو ہے انس، حافظ انس، ماشاءاللہ پہلے انس تھا، اب حافظ بن گیا اور حافظ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ مدنی منوں کو بھی جلد از جلد بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدنی منع کو قرآن پاک یاد کر کے اس پر ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ قرآن بننا یہ آسان ہے، لیکن حافظ بن کر ساری زندگی حافظ رہنا یہ بہت مشکل ہے۔ پھر حافظ بننا یہ تو آسان ہے، لیکن حافظ بن کر پھر قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنا سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ تو
ہم نے کہیں واقعات پڑھے ہیں. ایک کتاب کے اندر میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بادشاہ گزرا ہے احمد ابن طولون. یہ حافظ قرآن تھا. اب بات ہو رہی ہے کہ قرآن پاک حفظ کرنا لیکن ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ یاد کر لیا بس نہیں, اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. یہ ایک روایت ملتی ہے نا, جس نے قرآن پاک کو پڑھا, یاد رکھا اور اس کے احکامات پر عمل کیا تو وہ 10 ایسے افراد کو جنت میں لے جائے گا اپنے خاندان میں سے, اپنے فیملی میں سے, جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. اتنی فضیلت ہے کہ 10 لوگوں ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم جانا لازم ہو چکا ہوگا, لیکن وہ کس کی فضیلت ہے؟ وہ حافظ قرآن جو باعمل ہوگا, قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرے گا. احمد ابن طولون ایک بادشاہ گزرا ہے تو حافظ قرآن تھا, مگر قرآن پاک کے احکامات پر عمل نہیں کرتا تھا. جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد پھر لوگ روزانہ اس کی قبر پر جا کر قرآن پاک پڑھتے تھے. اب وہ جو لوگ قرآن پاک پڑھتے تھے ان کے خواب میں آتا ہے احمد ابن طولون کی میری قبر پر قرآن پاک نہ پڑھا کرو. حافظ قرآن ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری قبر پر قرآن پاک نہ پڑھا کرو. ہم نے تو یہ سنا ہے, روایتوں میں پڑھا ہے کہ جو جس بندے کی قبر پر قرآن پاک پڑھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذابات کو دور فرما دیتا ہے. مگر یہ کیسا شخص ہے کہ کہتا ہے کہ میری قبر پر قرآن پاک نہ پڑھو. لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہو تو مجھے عذاب ہوتا ہے. کیوں عذاب ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کیا آپ نے یہ قرآن پاک کی آیات پڑھی, سنی, سمجھی تھی, آپ نے اس پر عمل نہیں کیا جس وجہ سے آپ کو یہ عذاب ہو رہا. تو حافظ قرآن کو چاہیے کہ قرآن پاک یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو فضیلت بیان کی ہے کہ اپنے 10 افراد ایسے فیملی کے جن پر جہنم جانا لازم ہو چکا ہوگا ان کو جنت میں لے جائے گا. پھر حافظ کو ساری زندگی حفظ یاد رکھنا یہ بھی ضروری ہے. روایتوں میں کہتا ہے کہ جو حافظ ایک آیت قرآن مجید کی یاد کوئی بھلا دیتا ہے کل بروز قیامت وہ اندھا ہو جائے گا. یہ حفظ بھلا دینے کی سزا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید خوب شوق اور محبت کے ساتھ پڑھنے کی, اس کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 سے زائد مرتبہ حکم فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. نماز پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں, نہ پڑھنے کے بے شمار نقصانات ہیں. جو شخص نماز پڑھتا ہے سب سے بڑی خوش قسمتی اس کی یہ ہوگی کہ کل بروز قیامت اس کو اللہ عز و جل کا دیدار ہوگا. اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں, اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے. پھر جو نہیں پڑھتا اس کی کیا وعیدیں ہیں. تو ایک کتاب میں نے پڑھا ہے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے جہنم کے اندر ایک وادی ہے, اس میں جو اونٹ ہوتے ہیں اس کی گردن نما سانپ ہوتے ہیں. تو جب بے نمازی کو وہ سانپ ڈسے گے نا تو 70 سال تک اس کے جسم کے اندر وہ زہر جو ہے وہ جوش مارتا رہے گا. بے نمازی کی یہ سزا ہے. پھر وہ ڈنگ مارے گا, آدمی 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا, نیچے چلا جائے گا. جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی یہ سزا ہے. پھر 70 سال کے بعد اس کے جسم سے گوشت جھڑنا شروع ہو جائے گا. تو یہ بھی نمازی کی سزائیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, ان کے انس صاحب کے جو چاچو ہیں, کہ میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس مدنی منع کو عالم دین بنانا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ نیت کر لیں, ہمیں انشاءاللہ اس کو عالم دین بنانا ہے. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں پیش کرتا ہوں. مسلمان اور کافر کے درمیان جو ہے یہ فرق ہے نماز چھوڑنا. مسلمان اور کافر کے درمیان کیا فرق ہے؟ نماز چھوڑنا. مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر جو ہے نماز نہیں پڑھتا. بس جس مسلمان نے نماز کو ترک کیا یعنی اس کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گیا. نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز تمہاری میزان ہے اور اسی پر تمہارے وزن کی انتہا ہے. اگر وزن میں پورے اترے تو نجات پاؤ گے, اگر کمی کی تو عذاب دیے جاؤ گے.
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، جس نے 40 دن تک صبح کی نماز اس طرح پڑھی کہ اس کی ایک رکعت بھی فوت نہ ہوئی تو اللہ عز و جل اس کے لیے جہنم اور نفاق سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان عالیشان ہے، جو صبح کی نماز جماعت سے ادا کرے پھر وہیں بیٹھا رہے اور طلوع آفتاب تک اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول رہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس میں محل بنائے گا۔ حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، نماز کی مثال اس نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے یہاں تک کہ اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہ رہے، اسی طرح نماز بھی گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، جس نے 5 نمازوں پر ان کے وضو اوقات رکوع اور سجود کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیشگی اختیار کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس نے نمازوں کی حفاظت کی تو روز قیامت اس کے لیے نجات، نور اور دلیل ہوگی، اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہ کی تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے نہ نجات ہوگی، نہ نور، نہ دلیل اور نہ ہی امان۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عزت نشان ہے، جو شخص جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخلہ لازم ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، اللہ عز و جل صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی توحید و امانت، صدقہ و روزہ اور شہادت قبول نہیں فرماتا، اور تحقیق اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اور انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم اس شخص سے بیزار ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ عز و جل صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ نور کے پیغمبر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ عز و جل میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضی فرمائے گا۔ وہ 10 طرح کے افراد کون ہیں؟ اور ان کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا، اور ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیاں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 گمراہ پیشوا، نمبر 3 شراب کا عادی، نمبر 4 والدین کا نافرمان، اور نمبر 5 چغل خور، نمبر 6 جھوٹا گواہ، نمبر 7 زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، نمبر 8 سود خور، نمبر 9 ظالم، اور نمبر 10 نماز چھوڑنے والا۔ ہاں، نماز چھوڑنے والے کو دگنا عذاب دیا جائے گا، وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے، اور ملائکہ اس کے چہرے، پشت اور پہلو پر مارتے ہوں گے۔ جنت اس سے کہے گی نہ تو مجھ سے ہے اور نہ میں تیرے لیے ہوں، دوزخ اسے کہے گا تو مجھ سے اور میں میرے اندر رہنے والوں میں سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، آ میرے قریب آ، خدا عز و جل کی قسم مجھ میں تجھے سخت عذاب ہوگا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جائے گا تو وہ تیز رفتار تیر کی مانند اس کے دروازے میں داخل ہو جائے گا، پس اس کے سر پر ہتھوڑے برسائے جائیں گے اور وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، تارک نماز کو زکوٰۃ نہ دو۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے اس کو زکوٰۃ دینے سے بھی حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے اس کو زکوٰۃ نہ دو، نہ اس کو اپنے پاس ٹھہراؤ اور نہ ہی اس کو اپنے پاس بٹھاؤ، کیونکہ بے نمازی پر آسمان سے لعنت برستی ہے۔
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انس صلی اللہ علیہ النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وجعلنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. آمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان. يا لا سجل بدفر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ختم قرآن پاک پڑھا گیا، جو بھی ذکر و اذکار ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃ العقیدت قبول و منظور فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا سے جتنے بھی مسلمان جنات کا ایمان چلے گئے، جو بھی قیامت تک اس دنیا سے باہر آ جائیں گے، سب کے وہاں سر ساتھ پیش کر جانے کے لیے منظور فرما. آمین. جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، سب کے وہاں سر ساتھ پیش کر جانے کے لیے منظور فرما. آمین. اس کلام پاک کی برکت سے سب کی بے حساب مغفرت فرما. آمین. دوست میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. ہم سب کو بعمل حافظ قرآن بعمل عالم دین بنا. آمین. جو قرآن پاک پڑھا اس پر عمل کرنے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ
پیارے محمود کے صدقے ان پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما اللہ عز و جل پیارے محمود کے صدقے ہم سب کو نیک عمل کے جذبہ دے پرہیزگار متقی ماں باپ کا فرما بردار بنا آمین تیرے پہ ہے دعا جو واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو کے کر سکتے کی صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ